دوستوں، دسمبر کی ایک یخ بستہ رات تھی جب میں نے پاکستان کی ایک لمبے سفر والی ٹرین میں قدم رکھا۔ میں نے سوچا تھا یہ صرف 17 گھنٹوں کا عام سا سفر ہوگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس رات میں جس کمپارٹمنٹ میں بیٹھنے والا تھا وہاں پہلے سے ہی ایک ایسا مسافر موجود تھا جس کا نہ کوئی ٹکٹ تھا، نہ منزل، اور نہ ہی وہ زندہ تھا۔ اس رات جو کچھ ہم چار اجنبیوں نے دیکھا وہ آج تک میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکا، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ چیز شاید آج بھی اسی ٹرین میں سفر کر رہی ہے۔ یہ واقعہ دسمبر 2021 کا ہے۔ اس وقت میں کراچی میں ایک انجینئرنگ کمپنی میں کام کرتا تھا اور ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھے کوئٹہ جانا پڑا۔ میں نے رات کی ٹرین کا ٹکٹ لیا کیونکہ لمبا سفر تھا اور میں چاہتا تھا راستے میں آرام بھی ہو جائے۔ ٹرین رات تقریباً 9 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونی تھی۔ جب میں اپنے کمپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہاں پہلے سے 3 مسافر موجود تھے۔ ان میں سے ایک تقریباً 40 سال کا شخص تھا جس کا نام سلیم خان تھا۔ وہ کوئٹہ میں کسی سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا۔ دوسرا ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جنہیں ہم سب نے بعد میں آمنہ خالہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ بلوچستان کے ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ تیسرا آدمی ریاض بلوچ تھا، ایک تاجر جو اکثر اس ٹرین میں سفر کرتا رہتا تھا۔ ہم چاروں پہلے ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے، لیکن لمبے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اجنبی بھی آہستہ آہستہ بات کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر میں ہم نے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ ریاض بلوچ نے ہمیں اس روٹ کے بارے میں بہت سی باتیں بھی بتائیں کیونکہ وہ برسوں سے اسی ٹرین میں سفر کرتا آ رہا تھا۔ ٹرین روانہ ہوئی تو شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئیں اور باہر صرف اندھیرا رہ گیا۔ رات تقریباً 11:30 بجے ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی۔ جیسے ہی ٹرین رکی کچھ نئے مسافر سوار ہوئے۔ اسی دوران ہمارے کمپارٹمنٹ کا سلائیڈنگ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس عورت نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے سر پر سفید دوپٹہ تھا جو اس کے چہرے کا زیادہ حصہ چھپا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کالا کپڑے کا بیگ تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور بالکل ہمارے سامنے والی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے نہ سلام کیا نہ کسی کی طرف دیکھا، بس آ کر ایسے بیٹھ گئی جیسے وہ کئی گھنٹوں سے وہیں موجود ہو۔ شروع میں ہم نے اس سے بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن تقریباً 2 منٹ بعد مجھے ایک عجیب چیز محسوس ہوئی۔ کمپارٹمنٹ کا درجہ حرارت اچانک بہت نیچے گرنے لگا۔ پہلے مجھے لگا شاید اے سی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی جیکٹ کی زپ بند کر لی۔ سلیم خان بھی اپنے ہاتھ رگڑنے لگے۔ آمنہ خالہ اپنی شال مزید مضبوطی سے لپیٹ رہی تھی، لیکن وہ عورت وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ نہ اسے سردی لگ رہی تھی نہ وہ ہل رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ بالکل اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ میں نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی۔ ٹرین جب پٹڑی کے جوڑوں سے گزرتی تو سب لوگ ہلکے سے ہل جاتے، مگر وہ عورت بالکل ساکت رہتی، جیسے وہ ٹرین کا حصہ ہی نہ ہو۔ رات تقریباً 12 بجے سلیم خان چائے لینے کے لیے باہر چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے آ کر آہستہ سے کہا، تم لوگوں نے اس عورت کو پہلے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا ہاں۔ سلیم نے سر ہلایا اور بولا، میں ابھی باہر کنڈکٹر سے ملا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس اسٹیشن سے ہمارے کمپارٹمنٹ میں کوئی نیا مسافر نہیں چڑھا۔ یہ سن کر ہمارے دل میں پہلی بار عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اسی دوران کمپارٹمنٹ میں ایک عجیب سی بو پھیلنے لگی۔ پہلے وہ خوشبو جیسی تھی، جیسے کسی پرانے عطر کی، لیکن چند منٹ بعد وہ بو بدل گئی۔ وہ بو ایسی تھی جیسے بہت پرانی گیلی مٹی یا کسی بند قبر کی۔ آمنہ خالہ نے اچانک میری طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، بیٹا کیا تم نے نوٹ کیا ہے وہ عورت سانس نہیں لے رہی؟ میں نے غور سے دیکھا، واقعی اس کے سینے میں کوئی حرکت نہیں تھی اور اس کے ہاتھ بالکل مردہ جسم کی طرح ساکت تھے۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب ٹرین ایک اور اسٹیشن پر رکی۔ جیسے ہی باہر کی روشنی کمپارٹمنٹ میں آئی ہم نے ایک ساتھ اس عورت کی طرف دیکھا۔
وہ سیٹ خالی تھی۔ وہ عورت وہاں تھی ہی نہیں، نہ دروازہ کھلا تھا نہ کسی نے اسے جاتے دیکھا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس کی سیٹ پر وہ کالا بیگ بھی نہیں تھا۔ ہم چاروں چند لمحوں کے لیے ساکت بیٹھے رہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ بولنے کی۔ پھر اچانک کمپارٹمنٹ کی لائٹس بجھ گئی، پورا ڈبہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے ہمیں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ آوازیں کمپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، دیواروں کے اندر سے، سیٹوں کے نیچے سے، چھت کے اندر سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے درجنوں لوگ بہت آہستہ آہستہ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ ریاض بلوچ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسی دوران آمنہ خالہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کی آواز پورے ڈبے میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی، سرگوشیوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی، وہ آوازیں تیز ہونے لگی۔ اچانک لائٹس دوبارہ جل اٹھی، اور جیسے ہی ہم نے نیچے دیکھا، ہم سب کی سانس رک گئی۔ کمپارٹمنٹ کے بالکل درمیان فرش پر وہی کالا بیگ پڑا ہوا تھا۔ ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ وہاں خود بخود آ گیا تھا۔ ہم چاروں اس بیگ کو گھور رہے تھے کہ اچانک باہر کھڑکی پر زور سے ضرب پڑی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا، پھر دوسری کھڑکی پر ضرب پڑی اور پھر تیسری پر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز باہر اندھیرے میں ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو اور ایک ایک کھڑکی پر ہاتھ مار کر دیکھ رہی ہو۔ اچانک میرے سامنے والی کھڑکی کا بلائنڈ اندر کی طرف دبنے لگا، جیسے باہر سے کسی نے اپنا چہرہ شیشے پر دبا دیا ہو۔ ریاض بلوچ فوراً اٹھے اور بلائنڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر باہر کی طرف دبانے لگے۔ اسی دوران میری نظر دوبارہ اسی بیگ پر پڑی۔ وہ ہل رہا تھا۔ ٹرین رکی ہوئی تھی، مگر بیگ کے اندر کچھ حرکت کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی رسی کھلنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آمنہ خالہ کی تلاوت تیز ہو گئی۔ اسی لمحے ٹرین نے اچانک جھٹکا لیا اور دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ٹرین حرکت میں آئی، کھڑکی پر پڑنے والا دباؤ اچانک ختم ہو گیا، بلائنڈ واپس سیدھا ہو گیا اور بیگ بالکل ساکت ہو گیا۔ ہم میں سے کسی نے اس بیگ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم پوری رات جاگتے رہے۔ صبح ہونے تک ہم میں سے کسی نے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ جب ہم صبح کوئٹہ اسٹیشن پہنچے تو ہم نے کنڈکٹر کو بیگ دے دیا۔ اس نے بیگ کھول کر دیکھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی۔ لیکن اس واقعے کے 3 مہینے بعد جب میں نے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں پوسٹ کی، مجھے 11 لوگوں کے پیغامات موصول ہوئے۔ وہ سب مختلف سالوں میں اسی ٹرین کے اسی کمپارٹمنٹ میں سفر کر چکے تھے، اور سب نے ایک ہی چیز لکھی تھی: رات کے کسی وقت کمپارٹمنٹ کے درمیان فرش پر ایک خالی کالا بیگ ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ عورت ابھی تک اس ٹرین میں سفر کر رہی ہے، اور شاید آج بھی کسی رات وہ کالا بیگ کسی نئے مسافر کے سامنے دوبارہ ظاہر ہونے والا ہے۔